اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ ایمان کی تمام طاقت کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ پچھلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب حضرت ذکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دے کر اپنے لیے اولاد کی دعا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن بات کرنے سے منع کیا۔ آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے یا برگزیدہ کیا ہے، وطہراکی، واصطفاکی، اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور تجھے منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم فرما بردار رہنا اپنے رب کی، وسجدی ورکعی، اور تو سجدہ کر اور تو رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے مخاطب ہوئے اور کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکی ہونے کے باوجود پہلے دن سے ہی تجھے چن لیا اور اپنی نیاز میں قبول کیا، طرح طرح کے بلند احوال و کرامات سے مستفید کیا، بلند پایا اخلاق، پاک طبیعت اور ظاہری اور باطنی اوصاف عطا فرما کر مسجد کی خدمت کے لائق بنایا، اور جہان کی عورتوں پر تجھے بعض وجوہات سے فضیلت بخشی، مثلاً ایسی استعداد رکھی کہ کسی بشر کے چھوئے بغیر ان کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوں گے۔ یہ امتیاز دنیا میں کسی اور عورت کو حاصل نہیں، یعنی خدا نے جب ایسی عزت اور بلند مرتبہ تجھے عطا کیا تو ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اب رب کے سامنے جھکی رہیں اور اپنے رب کی ہر حکم کی فرما بردار رہیں اور سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والا اس رکعت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم کو اپنے رب کے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ اطاعت گزار ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ انہیں عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا، اس سے ان کی عبادت میں مضبوطی اور روحانی تعلق مزید گہرا ہونے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں بسر کریں، جو ان کے عظیم مقام اور ان کے آنے والی ذمہ داریوں کے لیے ضروری تھا۔ آیت نمبر 44 پڑھتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں یہ غیب کی ہیں، آپ اسے نہیں جانتے، ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ سب ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ آپ ظاہری لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ آپ اہل کتاب کی صحبت میں رہے اور نہ آپ کو کسی واقعے کا پتہ چل سکتا تھا یا کوئی تحقیقی معلومات حاصل ہو سکتی، اور اگر آپ اہل کتاب کی صحبت میں رہتے بھی تو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ لوگ تو خود اپنی کتابوں میں کئی رد و بدل کر چکے تھے، کسی نے عداوت میں تبدیلی کی اور کسی نے بیجا محبت میں بہت کچھ بدل ڈالا اور اصل واقعات کو مسخ کر دیا۔ پھر کسی اندھے سے روشنی حاصل کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے
کہ بڑے بڑے علم والے عالم کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور کسی کو بھی ان واقعات سے انکار کرنے کی جرت نہ ہو۔ اس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا علم دیا گیا، کیونکہ آپ نے بچشمِ خود تو ان واقعات کو نہیں دیکھا تھا اور نہ علم حاصل کرنے کا کوئی خارجی ذریعہ آپ کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ تو اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں مجاورین کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ ہر مجاور مریم کی پرورش کا ذمہ لینا چاہتا تھا۔ آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی۔ سب نے اپنے اپنے قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے تو وہی مریم کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ اس میں قرآن اندازی جو ہوئی اس میں بھی حضرت زکریا کا نام لکھا۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت زکریا ہی کا نام نکلا تھا، اس لیے حقدار کو پہنچ گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 پڑھتے ہیں، اس قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے، مریم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کی تمہیں خوشخبری سناتا ہے، بکلمات منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ دوبارہ سن لیجئے، بے کلمات منہ، اپنے طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ یہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، یہاں انہوں نے کہا میں کلمے کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً وہ معزز ہوں گے، فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن و حدیث میں کئی جگہ کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ یوں تو اللہ کے کلمات بے شمار ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہنا یعنی اللہ کا حکم کہنا۔ کلمۃ اللہ کا مطلب یہی ہے نا، اللہ کا حکم کہنا۔ اس حیثیت سے ہے کیونکہ ان کی پیدائش باپ کے توسط کے بغیر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ مسیح کا دوسرا نام یا لقب عیسیٰ ہے، جس کے معنی سید کے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتے وقت یہ کہنا کہ تجھے کلمۃ اللہ کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کے کلمے کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ عیسیٰ کا پتہ بتلانے کے لیے نہ تھا، بلکہ اس بات کو واضح کرنا تھا کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت صرف ماں کی طرف ہوا کرے گی۔ اللہ نے انہیں حکم یعنی کن سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حکم سے پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معزز ہوں گے، مقرب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں شمار کیا جائے گا انہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم معجزے اور بلند مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک عظیم کرم فرمانے والے ہیں اور ان کے ذریعے ایک نبی کی آمد ہوگی جس کا مقام دنیا اور آخرت میں ممتاز ہوگا۔ یہاں یہ بات کہ خاص طور پہ کلمات منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس طرح پیدا کیا والد کے بغیر۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اگر کہیں لگے آپ کو کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو بے شک آپ مجھے فون کر کے یا واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو پورا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔